السلام علیکم دوستوں، میں پچھلے 24 سال سے پڑھا رہا ہوں. زمانہ طالب علمی سے میں نے پڑھانا شروع کیا. تب میں خود سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. سیکنڈ ایئر کے بعد جب یونیورسٹی گئے تو میں باقاعدہ طور پہ اس کو ایز پروفیشن میں نے شروع کر دیا. میرا زندگی کا جو کہہ لیجئے فخر ہے، اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ٹیچر بنایا اور پڑھانے کا موقع دیا. میرے ہزاروں شاگرد ہیں، وہ سب کے سب شاگرد، ان میں سے ایک بڑی تعداد رابطے میں بھی رہتی ہے، کہیں مل بھی جاتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ جو احساس ہے اپنے شاگرد کو پھلتا پھولتا دیکھنا، اس کو کامیاب دیکھنا، اس کو کسی مقام پہ دیکھنا، کسی عہدے پہ دیکھنا، اس کو کامیاب دیکھنا، یہ ایک ٹیچر اس کو انجوائے کر سکتا ہے. حضور والا جو میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے لگا ہوں، اس گفتگو کو میں اس ٹاپک پہ ڈائریکٹ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک کہہ لیجیے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا. وہ ایکسپیرینس یہ کہ جب میں پڑھاتا تھا، ایک ٹیکنیک کہہ لیجیے، ایک ٹیکٹس کہہ لیجیے، ایک فارمولا مجھے سمجھ آ گیا اور میں نے اسے بے شمار اپنے شاگردوں پہ لگا کے دیکھا. میری آپ سے بھی درخواست ہے، اس فارمولے کو آپ اپنے بچوں پہ، اپنی اولاد پہ، اپنے شاگردوں پہ اور اپنے ارد گرد جو آپ کے جونیئرز ہیں، آپ ان سب کے لیے کارآمد پائیں گے. اس کو فارمولہ یہ تھا کہ میں کسی بھی بچے کو، کسی بھی طالب علم کو کوئی ایک ایسا ٹیسٹ جس کی اچھی تیاری کروا کے، ایک ایسا امتحان جس کی اچھی تیاری کروا کے، کلاس روم کا امتحان ہو سکتا ہے اور وہ کہہ لیجئے کہ وہ ان ہاؤس ہو سکتا ہے، اس امتحان میں مکمل تیاری کروا کے، ایسا بچہ جو نالائق ہے، جس کے گریڈز اچھے نہیں ہیں، جس کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، ساری زندگی وہ سنتا آیا کہ بالکل ڈفر ہے اور یہ ناکام ہے اور یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، اس طرح کی اس کو فیڈ بیک ملتی رہتی ہے. ایک امتحان، صرف ایک پیپر جو کہہ لیجئے وہ اچھا، اس میں اس کے مارکس اگر آ جائیں، ان رزلٹس اچھے آ جائیں اس کے، تو اس ایک دفعہ اچھے رزلٹ کے آنے کے بعد میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں نے آزمایا اس بات کو کہ اگر ایک دفعہ اس کو اس کامیابی کا ذائقہ اس نے چکھ لیا، اس نے مزہ لے لیا، وہ دوبارہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے. اب ہوتا یہ رہا کہ میرے کئی ایسے شاگرد جن کے پیرنٹس بعد میں آئے میرے پاس اور انہوں نے آ کے کہا کہ یہ پڑھنے والا بچہ نہیں تھا، لیکن آپ نے اس کو ایسا کیا کیا، ایسا کون سا فارمولا لگایا جس سے یہ پڑھنے والا بن گیا اور کامیاب بھی ہو گیا. میں انہیں کہتا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے فقط ایک اس کا امتحان ایسا تھا، ایک لمحہ ایسا تھا جب اس کو میں نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تھاپڑا مارا اور اسے کہا ویری گڈ. اگر تم یہ کر سکتے ہو تو یہ پوری کتاب بھی بہترین طریقے سے تم تیار کر سکتے ہو اور جو فائنل ایگزامز ہیں وہ بھی انشاءاللہ کامیابی اس میں تمہیں ملے گی. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سیلف کانفیڈنس ہے، خود پہ اعتماد ہے، یہ حاصل کرنے کی دیر ہے. ایک بار کوئی اچیو کر جائے سے، ایک لمحہ جس میں کسی کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، جیسے اس کو یقین آتا ہے، یقین کریں وہ رکتا نہیں ہے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جس طرح آپ کسی دکان پہ بار بار جاتے ہیں، کسی ڈھابے پہ جاتے ہیں، کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، کسی جگہ پہ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہاں کا کھانا بڑا زبردست ہے، یہ جو نان چنے ہیں جی یہ تو کمال، لائنیں لگی ہوتی ہیں، یہاں کی جی لسی جو ہے وہ بڑی مشہور ہے، رش لگ کے، لائنیں لگ کے یہاں سے لوگ لسی وہ پیتے ہیں. یہاں آپ جاتے ہیں کہ جی یہ چاٹ جو ہے اس دکان کی بڑی زبردست ہے، جی اس کے سموسے بڑے زبردست ہیں. کچھ ہو سکتا ہے، دراصل وہ جو ذائقہ لگا ہوتا ہے، اس ایک دفعہ ٹیسٹ آنے کے بعد بار بار لوگ اس طرف آتے ہیں. اس طرح کامیابی کا بھی ذائقہ ہوتا ہے. کامیابی جب ملتی ہے تو آپ کے اندر کئی طرح کی کیمیکل چینجنگز بھی آتی ہیں. آپ کا جو خود پہ اعتماد ہے وہ بڑھتا ہے، آپ کو پذیرائی ملتی ہے، آپ کو شاباشی ملتی ہے، آپ کو ایک انعام کی شکل میں اکنالجمنٹ ملتی ہے. کوئی جو چیزیں آپ کہہ لیجیے ساری کی ساری کامیابی کے نتیجے ملتی ہیں، ان کو ٹیسٹ کرنے کے بعد کانوں میں کلیپنگ کی آواز آتی ہے، ویری گڈ، شاباش، تم کر سکتے ہو، اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں. یہ ان کو ٹیسٹ کرنے کے بعد، ان کا ذائقہ چکھنے کے بعد انسان کا دوبارہ دل کرتا ہے کہ اگر ایک بار میں اچیو کر سکتا ہوں تو دوبارہ بھی اچیو کر سکتا ہوں. میری آپ سب سے درخواست ہے، وہ لیڈر سے، میں انسٹیٹیوشنل لیڈرز کی بات کر رہا ہوں، جو ادارے چلا رہے ہیں، جو اسکول چلا رہے ہیں، جو کوئی کارپوریٹ گروپ کے ہیڈ ہیں، جو کسی کے سینئر ہیں، ان کے انڈر کوئی ٹیم ہے، خدا را ہم غلطی ڈھونڈنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے فیلڈنگ کرنے والا ہوتا ہے کرکٹ میں، آپ دیکھیں وکٹ کے پیچھے فیلڈنگ کر رہا ہوتا ہے اور وکٹ کیپر ہوتا ہے، ایسے کر کے وہ ریڈی کھڑا ہوتا ہے کہ جی ہم نے گیند کو پکڑنا ہے. ہم اس طرح کر کے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے غلطی پکڑنی ہے. ہماری ہر وقت انگلی جو ہے نا ایسے کر کے وہ ہم تیار ہوتے ہیں جی نشاندہی کرنی ہے، یہ غلط ہے. کاش کہ ہم کسی کی خوبی کو اس طرح تلاش کرنا شروع کر دیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا بڑا احسان آپ کرتے ہیں کسی پہ جب آپ اس کی خوبی کو ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈنے کے بعد اس کو بتاتے ہیں اور شاباشی دیتے ہیں کہ ویری نائس، یہ کمال کا کام آپ کر رہے ہیں، یہ زبردست. ایک میرے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، تو وہ فیس بک کی پوسٹ بڑی اچھی لگاتے ہیں. وہ جب بھی پوسٹ لگاتے ہیں بڑی ڈفرینٹ پوسٹ ہوتی ہے، ان کا کانٹینٹ، ان کا جملہ، ان کی بات چیت
बड़ी मुख्तलिफ होती है। एक दिन मैंने उन्हें कॉल की और शुक्रिया अदा किया, अप्रिशिएट किया। मैं कहा सर कमाल, मैं इतने लोगों के फेसबुक पेज देखता हूँ, कॉपी पेस्ट लोग कर रहे होते हैं, ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता, या तलाश भी करते हैं तो वो रूटीन की बातें होती हैं, मुख्तलिफ कुछ नहीं होता, आप कमाल कर रहे हैं। उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि आप मेरी ज़िंदगी के पहले बंदे हैं, या कम से कम 12 साल से मैं फेसबुक में मौजूद हूँ, आप पहले बंदे हैं जिसने ये अप्रिशिएट किया है कि मैं मुख्तलिफ हूँ, मेरा सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, या जो मैं तलाश करके लाता हूँ और उसे पोस्ट करता हूँ वो मुख्तलिफ है। तो मैंने कहा जी ये मेरा फ़र्ज़ बनता था आपको बताना। आप इस छोटे से कुलिये को कहीं आजमा के देख लीजिए। अपने जूनियर पे आजमाएंगे, नाकाम है, कामयाब होना शुरू हो जाएगा। आप इसे आजमाएंगे अगर अपने दोस्तों पे, अपने इर्द गिर्द के लोगों पे ईमानदारी से, इखलास के साथ, कि ढूंढ के तलाश करके आप उसे कहें यार ये चीज़ अच्छी है आपकी, ये चीज़ तो कमाल है आपकी, आप आजमा के देखिए, आपके दोस्तों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, आपके मोहब्बत करने वाले और चाहने वालों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लोग खामियां ढूंढ रहे हैं, लोग क्रिटिक ज़्यादा है, उसमें से अगर कोई मोहब्बत करने वाला है, अप्रिशिएट करने वाला है, एक्नॉलेज करने वाला है, तो वो क्यों नहीं मुख्तलिफ होगा, उसके पास नताइज क्यों नहीं मुख्तलिफ होंगे। लिहाजा जो एक बार कामयाब हो सकता है वो बार बार कामयाब हो सकता है, और ये फार्मूला आपके लिए भी है। आप एक बार कामयाबी का मज़ा चख के देख लीजिए, एक बार आप एक्नॉलेजमेंट का मज़ा चख के देख लीजिए। अगर उसके बाद आप नाकाम होते हैं, आपको दोबारा दिल करेगा मैंने कामयाब होना है, क्योंकि कामयाबी का जायका आपने चखा हुआ है। तो जो एक बार चख लेता है वो दोबारा भी चखना चाहता है कामयाबी के जायके को। मेरी दिल से दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियां अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।